الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین، آج کی یہ پاکیزہ محفل پاک محترم جناب سید عابد شاہ صاحب چشتی نظامی گولڑوی زیدہ مجدہ اور اس مسجد شریف کی انتظامیہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے، اللہ پاک منتظمین کو، حاضرین کو، شرکاء کو اس پاک بزم کی برکات سے حظ وافر نصیب فرمائے۔ اس محفل پاک کی نسبت بظاہر 3 ہستیوں کے ساتھ ہے، اور حقیقت میں یہ ایک ہی نسبت ہے۔ پہلا نام مبارک سید الاسقیاء راکب دوش مصطفیٰ خاتم الخلفاء الراشدین افضل الخلق بعد ابی سیدنا و مرشدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ وعلی اخیہ وعلی ابیہ وعلی امہ وعلی جدہ الصلوات والتسلیمات۔ اور دوسرا نام مبارک گنج بخش فیض جہاں قدوۃ السالکین عمدۃ الاصفیاء رہبر سالکین راہ خدا حضور سیدنا
سید علی بن عثمان بن علی الحجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور تیسرا نام مبارک ہمارے حضرت رئیس المجددین امام المسلمین فاتح قادیانیت مامور من الرسول حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی قدس سرہ العزیز کا ہے۔ بحمد اللہ تعالی ان پاکیزہ نسبتوں کے سائے میں ہمارے یہ لمحات گزرنا ہمارے لیے اس بات کی سند ہے کہ جن کی نسبتیں اللہ نے ہمیں اس جہان میں نصیب فرمائی ہیں، دار آخرت بھی انہی نسبتوں کے صدقے خوبصورت ہوگا۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ آل عمران کی آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید کے لفظ ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ میں ایک دعا کرنے لگا ہوں اور آپ سب حضرات نے دل سے اس پہ آمین کہنی ہے، کیونکہ اگر آپ کے میرے دعا کرنے سے آمین کہنے سے کسی ایک بندے کا یا 10 20 40 لوگوں کا ایمان ضائع ہونے سے بچ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، دعا کریں اللہ تعالی ان لوگوں کو جو آل محمد کا مفہوم سمجھاتے ہوئے آل فرعون والی آیت پڑھتے ہیں، دعا ہے اللہ ان کو یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے نا، پڑھ کے آل محمد کا مفہوم بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے زیادہ محبت تو نہیں ہو سکتی نا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ سمجھ جائیں کہ جب نبیوں کی آل کا مفہوم سمجھایا جاتا ہے تو پھر آیتیں اللہ کے دشمنوں والی نہیں پڑھی جاتی، نبیوں والی آیتیں پڑھی جاتی۔ نبیوں کی آل اولاد سمجھانے کے لیے نبیوں کی آل اولاد والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فہم اور یہ سمجھ عطا فرما دے، اور اگر ہماری دعا قبول ہو جائے، کسی کا ایمان بچ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دامن میں بھی اپنے کرم کی خیرات عطا فرمائے۔ اب یہ بات ایک ضابطے کے طور پہ سمجھیے، حسد، بغض، جلنا یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمت کا ایک شعر ہے، ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی، ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی، دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز۔ ہاں اس چیز سے یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج بھی ہے۔ اس چیز سے اگر کوئی شے نجات دیتی ہے کہ بندے کا سینہ حسد سے پاک ہو جائے، بندے کا سینہ
کینہ سے پاک ہو جائے, بندہ ایک دوسرے سے جلنا چھوڑ دے, تو وہ چیز ہے ایمان. یہ دوائی ہے. اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا, جتنا ایمان کامل ہوتا جائے گا, بندے کے دل سے یہ بیماری نکلتی جائے گی اور رب اس کو روحانی شفا عطا فرما دے. اب دیکھیں, اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے کائنات کی منتخب ترین ہستیوں میں سے حضرت جناب آدم ہے, جناب نوح ہے, آل ابراہیم ہے اور آل عمران ہے. ان کو اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. اب اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی کیوں, ہم بھی تو ہیں جو اس گنتی کے اندر, اس فہرست کے اندر نہیں آتے. ان کی طرف سے یہ بات بطور اعتراض ہے, ہم پیچھے کیوں, ہمارا یہ مقام کیوں نہیں, ہماری یہ عظمت کیوں نہیں, ہماری یہ شان کیوں نہیں. تو اللہ نے, توجہ چاہوں گا, ان ہستیوں کا مقام, ان ہستیوں کی فضیلت, ان ہستیوں کی افضلیت بعد میں ذکر کی ہے. اس سوال کا جواب پہلے دیا, اور وہ کیا ہے, ان اللہ. بھئی یہ فیصلہ اگر کسی بندے کے بس میں ہوتا تو اور بات تھی. اللہ نے ان کا مقام بعد میں بیان کیا, پہلے یہ فرمایا ان اللہ. اعتراض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, ان کو یہ شان کسی بندے نے عطا نہیں فرمائی, خود رب تعالی نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی. یہ قرآن ہے. اب فرمایا جناب آدم, جناب نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی ہے, اور عمران حضرت سیدہ مریم کے والد گرامی کا نام بھی ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان. خیر, آل عمران موسیٰ علیہ السلام ہو یا آل عمران عیسیٰ علیہ السلام ہو, وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں, وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں. ان کا مقام بھی بہت بلند ہے, ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے. اب جو اگلے لفظ ہیں, فرمایا ذریتم بعدها من بعد. یہ جو قرآن کے لفظ ہیں, یہ جو قرآن کے لفظ ہیں, شان امام حسن میں, شان امام حسن میں یہ لفظ سنیں, شان امام حسن میں قرآن کے یہ لفظ ذریتن بعدها من بعد واللہ سمیع علیم, شان حسن میں قرآن کے یہ لفظ مولا علی نے بیان فرمایا. اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ شان ہے امام حسن کی, بیان ہو رہی ہے رب کے قرآن سے, اور بیان کرنے والے آپ کے بابا مولا بھی ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی شان میں حضرت مولا علی نے قرآن کے یہ لفظ پڑھے ہیں. ہوا یہ کہ ایک دن آپ نے امام حسن سے فرمایا, حسن بیٹا کبھی خطاب ہی سنا دو. بابا جس کے خطاب کو سننے کی تمنا مولا علی کرے.
اس کو حسن کہتے ہیں۔ بیٹا کو خطاب ہی سنا دو، بیان ہی سنا دو، تقریر ہی سنا دو، اب جہاں سے فصاحت کی، جہاں سے بلاغت کی، جہاں سے صرف و نحو کی، جہاں سے علم معانی کی، جہاں سے علم بیان کی، جہاں سے علم بدیع کی، جہاں سے علم اشتقاق کی خیرات ملتی ہے، وہ بارگاہ علی المرتضیٰ ہے۔ اب کیا شان ہے اس شہزادے کی جسے مولا علی فرمائے بیٹا کو خطاب ہی سنا دو، بیان ہی سنا دو، تقریر ہی سنا دو۔ اصل میں یہ بات ذہن میں رکھے، ان ہستیوں کو عام انسانی ذہن کی سطح پر آ کے سمجھنا ناممکن محال ہے۔ یہ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اس میں جو درد بھرا ہوا ہے وہ کوئی درد والا محسوس کرے گا۔ شاید مولا علی اس لیے بھی کہہ رہے تھے، حسن اگر کسی وقت زمانے کے کسی حصہ میں تجھے کوئی خطاب سے روکے بھی، تجھے کوئی خطاب نہ کرنے دے، تیرا خطاب سننے پہ پابندی لگ جائے، تو حسن تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ ہے جس کے خطاب کی تمنا باب مدینۃ العلم کر رہے ہیں۔ اب ادب، علم، سلیقہ یہ ان کی بارگاہ سے سیکھا جاتا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی کے یہ لفظ سننے کے قابل ہیں، دل پہ لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا آل محمد کو سکھایا نہ کرو، ان سے سیکھا کرو، پڑھایا نہ کرو، ان سے پڑھا کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی نسل کو سیکھنے کے لیے نہیں، دنیا کو سکھانے کے لیے پیدا فرمایا۔ سیکھتے ہیں یہ نانا کی بارگاہ سے اور بابا کی بارگاہ سے۔ تو ادب کا مقام دیکھیے، عرض کرنے لگے بابا میں کیسے خطاب کروں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے میں تقریر کیسے کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے میں گفتگو اور بیان کیسے کر سکتا ہوں؟ چونکہ مولا علی کا مقام علم امام حسن سے بڑھ کر کون سمجھے؟ آپ نے سبحان اللہ تو فرما دی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق مولا علی فرماتے ہیں کہ جب ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہوں نا تو یوں لگتا ہے کوئی پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے سے بتایا جا رہا ہے، عبداللہ ابن عباس بیان فرما رہے ہیں۔ میں کوئی بھی بات ایسی نہیں عرض کروں گا جس پہ حوالہ نہ ہو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی سواری کی رکاب پکڑ کے چلتے ہیں ان کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، اور پھر یہ اپنے بخت پہ اپنی قسمت پہ ناز کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اگر اللہ نے آپ کو حضور کی آل کی محبت اور احترام دیا۔ اب عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن، صحابہ میں ترجمان القرآن،
حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، لیکن جب امام حسن کی رکاب پکڑ کے چلتے یا امام حسین کی رکاب پکڑ کے چلتے تو یہ لفظ موجود ہے، کہتے یا اللہ عبداللہ ابن عباس اس قابل کہاں تھا، میں اس قابل کہاں کہ حسن کی رکاب پکڑ کے چلوں، حسین کی رکاب پکڑ کے چلوں، حالانکہ شجرہ اوپر ایک ہے، خاندان ایک ہے، ٹبر ایک ہے، قبیلہ ایک ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب داتا ایک ہونے کے باوجود ہم ان جیسے نہیں ہیں، شجرہ تو ہمارا بھی جناب عبد المطلب سے ملتا ہے، پر ہم ان جیسے نہیں ہیں تو کوئی اور ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رکاب پکڑ کے چلتے تو یہ لفظ لکھے ہیں، یہ عرض کرتے یا اللہ یہ تو تیرا میرے اوپر خاص انعام ہے کہ تو نے مجھے حسن کی رکاب تھامنا نصیب کی، حسین کی رکاب تھامنا عبداللہ ابن عباس کے حصے میں آ گیا۔ اگر عبداللہ ابن عباس آل محمد کی غلامی پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو اللہ کی نعمت سمجھے تو پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان کے ماننے والوں میں رکھا۔ اب امام حسن مجتبیٰ نے عرض کیا بابا جان آپ کے سامنے میں کیسے خطاب کروں؟ مولا کائنات آپ کی اس بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد آپ نے یہ ارادہ کیا اور پھر بعد میں اس ارادہ کو پورا کیا کہ امام حسن مجتبیٰ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، مولا علی وہاں جا کے بیٹھے جہاں امام حسن کی نظر نہ پہنچے، ظاہری نظر نہ پہنچے۔ اب جب خطاب ہو گیا اس کے بعد امام حسن کا خطاب سن کے مولا علی نے امام حسن کی شان میں قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا ذریتن، یہ کیسی نسل ہے اور کیسی ان کی اصل ہے، یہ کیسی نسل ہے اور کیسی ان کی اصل ہے، بعدها من بعد، بعدها من بعد۔ دیکھا حسن کو ہے، یاد حضور بھی آئے ہیں، دیکھا حسن کو ہے، آنکھوں کے سامنے سیدہ کائنات بھی آئی ہے، دیکھا حسن کو ہے اور اپنی ذات اقدس کے جلوے بھی امام حسن میں نظر آئے ہیں۔ گویا کہ علم مصطفیٰ، علم علی المرتضیٰ، صورت سیدہ زہرا اور آل ابراہیم کی عمدہ اور نفیس ترین اداؤں کو جب مولا علی نے امام حسن میں اکٹھا دیکھا تو کہا سامنے تو ایک حسن نظر آتا ہے پر یہ اپنی ذات میں انجمن ہے، یہ اپنی ذات میں عالم ہے، یہ اپنی ذات میں کائنات ہے۔ فرمایا حسن آج تیرا بیان، آج تیری گفتگو، آج تیرا علم بتا رہا ہے تیری صورت بھی مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور جب تو بولتا ہے پتہ چلتا ہے فیضان علم بارگاہ مصطفیٰ سے جاری ہوا، تقسیم حسن مجتبیٰ کر رہے ہیں۔ تو جس کے علم و کمال کی داد مولا علی قرآن پڑھ کے دے اس کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اب یہ توجہ چاہوں گا، بعدها من بعد، اگر بہت آسان کروں تو اس کا مطلب ہے یہ۔ اب اگلے لفظ کیا ہے؟
واللہ سمیع علیم. عام بندہ کوئی کہے تو کہے مولا علی نے یہ لفظ اس لیے پڑھے کہ آیت پوری ہو جائے. پڑھنے والے مولا علی ہیں. آخر یہ لفظ پڑھے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے. کہا بعد و من بعد، یہ ہے ایسے اگر کیا جدا، اگر کیا جدا. واللہ سمیع علیم. پھر یہ یاد رکھنا اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سن بھی رہا ہے، اور پھر قیامت تک تمہاری کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. لہذا حسن کو مصطفیٰ سے، علی کو مصطفیٰ سے، سیدہ زہرا کو مصطفیٰ سے جدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا واللہ سمیع علیم. اللہ سن بھی رہا ہے اور جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ اسے جانتا بھی ہے. ہاں، اگر آل محمد کو سمجھانے کے لیے آل فرعون کی آیت پڑھی تو مولوی صاحب اللہ سن رہا ہے، اتنا کہہ دے اور کچھ نہیں ہے. اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اور کل اس کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. فرمایا واللہ سمیع علیم. آپ سنتے رہے ہیں، ہم بھی سناتے ہیں کہ یہ خدا نہیں، بخدا نہیں. یہ حضور کی شان ہے کہ سرکار خدا، بولو سرکار خدا، سرکار خدا بخدا نہیں. اللہ کی قسم حضور خدا نہیں. ہمارا یہ عقیدہ، یہ خدا نہیں، بخدا نہیں، ہاں مگر خدا سے جدا نہیں. تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ عقیدہ سنیں. یہ جو عقیدہ ہم حضور کے بارے میں رکھتے ہیں نا، یہ خدا نہیں، بخدا نہیں، ہاں مگر خدا سے جدا نہیں. اب سیدہ زہرا پاک، مولا علی پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک، یہ مصطفیٰ نہیں، بخدا نہیں. اب کوئی مجنون پاگل ہو تو وہ کہے جی یہ محمد کو علی بنا گئے، علی کو محمد بنا گئے. نہیں، ہم یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ نہیں، بخدا نہیں، ہاں مگر یہ ان سے جدا نہیں. یہ مصطفیٰ نہیں، بخدا نہیں، یہ مصطفیٰ نہیں، بخدا نہیں، ہم مگر یہ ان سے جدا نہیں. کہہ لیجئے ہم مگر یہ ان سے بعد و من بعد، ہم مگر یہ ان سے، ہم مگر یہ ان سے، ہم مگر یہ ان سے، ہم مگر یہ ان سے. بھئی ایک روایت نہیں ہے، سینکڑوں روایتیں ہیں. سرکار امام حسن کو سینے سے لگاتے، امام حسین کو سینے سے لگاتے، اپنے جسم کے ساتھ ملا کر دباتے. کائنات کو یہ پیغام تھا، خبردار کوئی سمجھے کہ یہ مجھ سے جدا ہے، یہ مصطفیٰ بھی نہیں ہے مگر مصطفیٰ سے جدا بھی نہیں ہے. حضرت مولا کائنات نے امام حسن کو دیکھ کر یہ خلاصہ بیان کیا کہ بھائی ان کو جب بھی تم دیکھو گے تو ایک دوسرے سے ان کی ادائیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی. میں اختصار کو بھی ساتھ رکھوں گا اور آگے چلوں گا. امام حسن وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، علم میں، حلم میں، برداشت میں، سخاوت میں، عمل میں تصویر مصطفیٰ امام حسن مجتبی. یہاں تک آتا ہے کہ
امام حسن دسترخوان لگاتے، اس پہ کھانا لگتا، کہتے نہیں تھے کسی کو کہ آؤ کھانا کھا لو. کہنے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کے دسترخوان پہ مخصوص بندوں کا کھانا ہو، جس کے دسترخوان پہ محدود کھانا ہو، جس کے دسترخوان پہ مخصوص قسم کی، مخصوص نوعیت کی خوراک ہو. حسن کا دسترخوان تھا ہی ایسا جو دیکھتا تھا بغیر جھجک کے آ کے بیٹھ جاتا. اور امام حسن بلاتے نہیں تھے، کہتے نہیں تھے. جب کسی نے پوچھا کہ حضور وجہ کیا ہے، یہ تو ہے کہ لوگ فوری آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، پر آخر آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ بلاتے نہیں ہیں؟ تو فرمایا یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ میں کسی کو بلا کر دوں. یہ تو ہمارے در پہ آنے والے ہر کسی کو ویسے ہی مل جاتی ہے. جب بلا کر دینا ہوتا ہے تو پھر وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ دینے والے کو بھی رشک آتا ہے اور لینے والا بھی یہ پکارتا ہے ایسی خیرات کوئی نہیں دیتا جو محمد کے بیٹے عطا کیا کرتے. کسی نے اگر آپ کے سامنے خیرات کر کے اپنے باپ دادا کا ذکر بطور فخر بیان کیا تو امام حسن نے ایسی سخاوت فرمائی، ایسی سخاوت فرمائی، ایسی سخاوت فرمائی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے. اب جملہ سننا، دیکھنے والے اب نہ وہ کچھ کہہ سکتے تھے نہ وہ کچھ سوچ سکتے تھے. یہ سخاوت کہنے سے بھی اوپر کی تھی، یہ سخاوت سمجھنے سے بھی اوپر کی تھی. جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، دل دماغ میں سوال تھا، ہیچان تھا، حیرت تھی کہ حسن اتنی بڑی سخاوت. تو حسن پاک نے ایک جملے میں جواب دیا، کہا حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب سوالوں کا جواب ایک ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. نہ کائنات میں فاطمہ کے سوا کوئی اور فاطمہ ہے، اور نہ کائنات میں ان کے شہزادوں جیسے کوئی شہزادے ہیں. یہ سخاوت وہ سخاوت ہے جس کا اختصاص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں، جو اس در کا منگتا ہوتا ہے وہ بھی داتا بن جاتا ہے. یہ البدایہ والنہایہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ایک دن تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خالی جگہ ہے، وہاں ایک سیاہ فام شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قریب ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے. اب وہ یہ کرتا، ایک لقمہ اٹھاتا اپنے منہ میں ڈالتا، ایک لقمہ اٹھاتا کتے کے منہ میں ڈال دیتا. امام حسن نے اس کا یہ عمل دیکھا تو آپ قریب گئے، جا کے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے سامنے کھاؤں، اللہ کی مخلوق تو ہے نا. اور ویسے بھی جو حضور کے خاندان کا ادب کرنے والے ہوں وہ سگ بھی بڑے مقام والے ہوتے ہیں. تو کہا مجھے حیا آتی ہے، میں کھاؤں اور یہ میری طرف دیکھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک لقمہ میں اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، ایک اسے دیتا ہوں. امام حسن پاک نے کہا ادھر ہی بیٹھنا، یہاں سے اٹھنا نہ، میں ابھی آتا ہوں. آپ تشریف لے گئے، پتہ چلایا یہ کس کا غلام ہے، سردار کا پتہ کیا، پھر پوچھا جہاں بیٹھا ہے یہ رقبہ کس کا ہے، دونوں چیزوں کا پتہ چل گیا. تو آپ نے سردار کو پیسے دیے، کہا اس کو آزاد کر،
اتنی سی ادا پہ، اتنی سی ادا، فرمایا اس کو آزاد کر، اور وہ ساری زمین خریدی اور خرید کر جا کے اسے فرمایا اب یہ جگہ تیری ہے، یہاں اپنا مکان بنا، رہائش کر، یہاں رہ، یہاں ٹھکانہ ہے تیرا۔ اب میں نے کہا کہ جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ بھی کم از کم داتا ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اگرچہ پہلے اس مقام کا نہ بھی ہوتا، پر اب خیرات امام حسن کی بارگاہ سے مل جو گئی ہے، اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے امام حسن پاک سے وہ رقبہ لیا اور لینے کے بعد آگے خیرات کر دیا۔ پاس کچھ نہیں ہے، اب اس نے جب خیرات کر دیا، امام حسن نے پوچھا بھی یہ کیا کیا؟ میں نے تو تجھے دیا تھا۔ اب جو اس نے جواب دیا وہ سنیے، اس نے کہا یا مولائی، اب تو نسبت غلامی آپ کے ساتھ ہے نا، اب تو میرا اور کوئی سردار نہیں ہے، اب تو میرا آقا وہی ہے جس نے مجھے آزاد کیا۔ یا مولائی وَهَبْتُهَا لِلَّذِي وَهَبْتَنِي، کہا جس کی خاطر آپ نے یہ لے کے مجھے دیا ہے، اس کی خاطر اس کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس کی بارگاہ میں خیرات کر دیا۔ جن کے غلام اتنے سخی ہیں وہ امام کتنے سخی ہیں۔ تو آپ کی سخاوت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی باقاعدہ جھلک نظر آیا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا، حضور چلتے چلتے مائی صاحبہ کے گھر پہنچے اور جا کے فرمایا لوکا لوکا لوکا، او لاڈلا بچہ، میرا لاڈلا بچہ، سب سے پہلے بچے اس گھر میں امام حسن تھے، کہاں ہے؟ امام حسن باہر تشریف لے کر نہیں آئے۔ حضور واپس پلٹے، حضور مسجد شریف تک پہنچتے ہیں تو امام حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ وہ نقشہ بیان کرتے ہیں، کہا بغیر تکلف کے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھلانگ لگائی اور اس جولی میں آئے کہ جس گھر میں بغیر اجازت کے فرشتے نہیں آتے، بغیر جھجک کے اس جولی کے اندر امام حسن مجتبی پہنچے، اور جب سرکار نے ان کو اپنے سینے سے لگایا تو رحمت عالم کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوئے، یا اللہ میں اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، یہ میرا بھی محبوب ہے، یہ رب تعالیٰ کا بھی محبوب ہے۔ حضرات گرامی قدر، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا خطبہ، جس وقت آپ نے منصب خلافت کو ترک فرمایا، اس وقت جو آپ کا اپنا خطبہ ہے اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے، خطبہ کے لیے آپ کو کہا گیا تھا اس بنا پر، اگر زیادہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن کسی دینی بندے کو گورنمنٹ کا کوئی عہدہ ملا ہوا ہو اور اس سے چھن جائے تو بڑا اضطراب ہوتا ہے طبیعت میں، کئی سال وہ اضطراب ختم نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، چیئرمین تھے اتر گئے ہیں، فلاں تھے اتر گئے ہیں، فلاں منصب تھا چھین لیا گیا ہے۔ ذہن یہ تھا
حسن نے خلافت دے دی ہے. اب حسن بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے, آئیں گے ممبر پہ تو بات نہیں کر سکیں گے, ان سے گفتگو نہیں ہوگی, چلو لوگوں میں ان کا امیج ڈاؤن ہو جائے گا, تو حسن کو خطبے کے لیے کھڑا کر دو. اب وہ گھبرائیں جن کی رگوں میں خون علی کا ہے, ان کی زبان لڑکھڑائے جو فصاحت مصطفیٰ کے وارث ہے. امام حسن آئے, اور امام حسن نے آتے ہی جو بات ارشاد فرمائی, بات وہی کرنی چاہیے جو ریکارڈ پہ موجود ہو, جس کا ثبوت ہو. امام حسن نے فرمایا 2 حدیں بتائیں, اور وہ 2 حدیں وہ تھی جن کے درمیان سب سے بہترین لوگ رہتے تھے پورے جہان کے, پورے عالم کے. فرمایا ان 2 حدوں کے درمیان امیر بننے کے لیے, خلیفہ بننے کے لیے, مسلمانوں کا امام اور قائد بننے کے لیے, فرمایا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے نانا محمد مصطفیٰ. یہ امام حسن کے خطبے کے لفظ ہے. فرمایا ایک میں حسن ہوں, دوسرا میرا بھائی حسین ہے, اگر کوئی تیسرا ہے تو لائے. فرمایا ہم 2 کے علاوہ اس پوری جگہ میں, اور مطلب یہ تھا کہ اگر ان بہترین لوگوں میں ایسا کوئی نہیں تو باقی دنیا کے لوگ تو ویسے ان سے پیچھے ہیں نا. یعنی پورے جہان میں, پوری کائنات کے اندر کہا امارت کے لیے, امامت کے لیے, خلافت کے لیے, مسلمانوں کا رہنما اور پیشوا بننے کے لیے کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے جس کے نانا محمد مصطفیٰ. فرمایا وہ ایک میں حسن ہوں, ایک میں حسین, میرا بھائی حسین, 2 ہی بندے ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد امام حسن مجتبی کا دوسرا جو جملہ تھا, جملے 4 ہی کہے پر لوگوں کے پاؤں سے پسینے نکلے, لڑکھڑا گئے. جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو بیان نہیں کر سکے گا, یہ تو گفتگو نہیں کر سکے گا, دوسرا جملہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا, فرمایا اعطینا بیعتنا. ریکارڈ پہ یہ لفظ ہے. فرمایا لوگوں نے بیعت کی تھی ہماری, اب بیعت ہم دے رہے ہیں, جو لوگوں نے ہماری کی ہے وہ ہم عطا کر رہے ہیں, وہ ہم دے رہے ہیں. یہ دوسرا جملہ کہا. اور تیسرا جملہ جس میں آپ نے وجہ بیان کی کہ کیوں دے رہے ہیں, فرمایا امت ہمارے نانا کی ہے, ان کے خون کو بہانے سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کا خون بچایا جائے. فرمایا ان کا خون بچانے کے لیے ہم اس خلافت سے الگ ہو رہے ہیں. امام حسن کے یہ 3 جملے کائنات میں بھاری ہیں. گویا کہ آپ نے اس فلسفہ کو واضح کر دیا ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو عظیم منصب تھا, اس کا آخری وارث میں حسن مجتبی ہوں اور میرا بھائی حسین سید الشہداء. حضرت امام حسن کا حوصلہ اور ہمت دیکھیے. بات وہ ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرے. دشمن تو بڑے تھے, بے شمار دشمن تھے, لیکن ملعون ابن ملعون مروان بے ایمان آپ کے جنازے میں آ کے کھڑا ہوا, اور امام حسین نے اس کو دیکھا کہ وہ رو رہا. یعنی یہ وہ ہے جس نے آپ کو روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیا, یہ وہ مروان ہے. باوجود اس کے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اجازت دی, اور بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ ام المومنین زندگی میں کسی پہ اتنا نہیں روئی جتنا امام حسن کی شہادت پہ آنسو آئے. تو آپ نے اجازت دی, حسن میرا بیٹا ہے, حسن کو
حضور کے پہلو میں، حضور کے قرب میں دفن کیا جائے، لیکن مروان نے کہا کہ نہیں، باہر یہاں سے۔ وہ مروان جب جنازے میں کھڑا تھا، امام حسن نے دیکھا تو رو رہا ہے۔ امام حسین نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اوئے تو رو رہے، مجھ سے کیا پوشیدہ ہے جو تو نے میرے بھائی کے ساتھ کیا؟ خون کے گھونٹ پلائے ہیں تو نے بدبخت، اور اب رو رہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اب مروان نے جواب کیا دیا؟ اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس حسن پہ میں نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اس پہاڑ کا حوصلہ بھی اس حسن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں نے کی ساری زندگی دشمنی ہے، پر اس حسن کے حوصلے جیسا حوصلہ، اس حسن کے علم جیسا علم، اس حسن کی برداشت جیسی برداشت دشمن ہو کر بھی میں نے کسی کی ذات کے اندر نہیں دیکھی۔ جس حسن کے علم کی تعریف دشمن بھی کرے، اس کے علم کو لفظوں میں کون بیان کر سکتا؟ امام حسن کی شہادت چونکہ زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار آپ کو زہر دیا گیا، اور ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی اقدس پر لکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد۔ امام حسن نے خواب دیکھا، تو یہ خواب جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب تک پہنچا کہ امام حسن نے خواب میں یہ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کچھ وقت کے بعد وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا، اور پھر اس کے چند روز بعد آپ کی شہادت ہو گئی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی۔ امام حسن پاک کو بار بار زہر دیا گیا، اور آپ کا جگر مبارک اس زہر کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اور امام حسن مجتبیٰ ایک دن اپنے بھائی جان امام حسین سے فرما رہے تھے کہ حسین دیکھ یہ کون ہے، حسین دیکھ یہ کون ہے، حسین دیکھ یہ کون ہے۔ کسی اور کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن امام حسن مجتبیٰ وہ مخلوق دیکھ رہے تھے جو باقی لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ امام حسین نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سمجھ رہے تھے کہ بھائی جان کا وقت شہادت قریب ہے۔ اور جب امام حسن شہید ہوئے، روایات میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی کے اوپر کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کے اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے فرمایا، لوگوں روو، آنسو بہاؤ، جتنا رو سکتے ہو رو لو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ لفظ کیا کہے؟ فرمایا مات الیوم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا آج وہ ہستی دنیا سے گئی ہے جن سے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ یہ مقام حسن مجتبیٰ ہے۔ دوستو، دکھ کی بات ہے کہ باغ رسالت کے اندر مہکنے والے دو پھول جن کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ میری دنیا کے پھول ہیں، یہ میری جنت کے پھول ہیں، اس امت میں پیدا ہونے والے کچھ شقی اور بدبخت لوگوں نے ان پھولوں کو مرجھا دینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پھول جن میں خوشبو حضور کی ہو بھلا وہ کب مرجھا سکتے ہیں؟ میں دو تین جملے میں دو شہزادوں کے متعلق بولوں گا، انہی پھولوں کی خوشبو لے کر حضور داتا صاحب غریب نواز ہمارے اس پنجاب کی زمین میں قدم رکھتے ہیں۔ داتا صاحب کی کرامات، داتا صاحب کی عظمت و شان یہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں حضور داتا صاحب نے روحانی آپریشن فرمایا، روحانی آپریشن، اور 1000 سال گزرنے کو ہے حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے کشف المحجوب کے اندر نقشہ کھینچا اپنے زمانے کا اور فرمایا کہ ہمارا زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے، سننا باتوں کو،
فرمایا لوگوں نے ہمارے زمانے میں تکبر کا نام علم رکھ دیا. داتا صاحب کا زمانہ اور پھر آج کا زمانہ. لوگوں نے تکبر کا نام, میرے جتنی کتابیں کس کے پاس ہیں, میرے جتنا پڑھا ہوا کون ہے, میرے جتنا بڑا انسٹیٹیوٹ کس کے پاس ہے. ہوتے پرلے درجے کے متکبر اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم صاحب علم ہیں. وہ علم ہی کیا ہے جو عاجزی نہ سکھائے, جو تواضع نہ سکھائے, جو جھکنا نہ سکھائے. جو جتنا زیادہ سیکھتا ہے صاحب علم ہوتا ہے, اللہ اس کو اتنا زیادہ جھکاؤ عطا فرماتا ہے. حضرت سعدی کیا فرماتے ہیں, نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. جس بوٹے کے ساتھ میوے نہیں ہوتے وہ اونچا ہی اونچا چلا جاتا ہے, اس میں جھکاؤ نہیں ہوتا. اور جس بوٹے پہ, جس شاخ پہ میوے ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں, وہ جھکتی چلی جاتی ہے. اور جتنے میوے زیادہ لگتے ہیں اتنا جھکاؤ اس میں زیادہ آتا چلا جاتا ہے. حضور داتا صاحب نے کیا فرمایا کہ لوگوں نے علم تکبر کا نام رکھ دیا ہے. تکبر نام اس کا کیا رکھ دیا, نام اس کا کیا رکھ دیا, علم. دوسری بات, اور یہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے, حضور داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں نے اپنے سینہ میں کینہ چھپانے کا نام حلم رکھ لیا. میں نے بڑا برداشت کیا ہے. اگر آپ دل میں کسی کے خلاف دشمنی چھپائے ہوئے ہیں نا تو آپ نے برداشت نہیں کیا. برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے آپ زبان پر بھی نہ لائیں اور دل میں بھی اس کو باقی نہ رکھے, دل صاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ برداشت ہے. اگر دل میں اسی طرح ہے اور ظاہراً آپ کہتے ہیں میں نے برداشت کیا ہے تو یہ کوئی برداشت نہیں. پھر حضور داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں نے جہالت کا نام تصوف رکھ دیا. داتا صاحب 1000 سال پہلے لکھ رہے تھے, لیکن آج کشف المحجوب اٹھا کے یہ لفظ بندہ پڑھتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ کل داتا صاحب نے لکھا. یہ بہت ساری باتیں گنوا کر کشف المحجوب بہت ساری باتیں گنوا کر حضور داتا صاحب نے آخر میں یہ لفظ لکھے ہیں. فرمایا کہ یہ جو گروپ ہے نا جنہوں نے ہر چیز کا حلیہ ہی بگاڑ دیا, علم کا حلیہ بگاڑ دیا, حلم کا حلیہ بگاڑ دیا, تصوف کا حلیہ بگاڑ دیا, فقر کا حلیہ بگاڑ دیا. فرمایا ان کا غلبہ امت پہ ایسے ہو چکا ہے, ان کا تسلط امت پہ ایسے ہو چکا ہے جس طرح خلافت راشدہ کے بعد آل مروان کا اہل بیت پہ تسلط. یہ ہے حسن کا بیٹا. بات کو سمجھانے کا انداز دیکھیے, اسلوب دیکھیے, سلیقہ دیکھیے. کہا ایسے مسلط ہو گئے ہیں کہ جس طرح آل مروان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر مسلط ہوئے خلافت راشدہ کے زمانے کے بعد. داتا صاحب سیمینار کروانا آسان بات ہے, داتا صاحب کی سچی فکر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا مشکل بات. تو یہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار مبارکہ ہے. اور تیسرا جو آج کا حوالہ ہے وہ ہمارے حضرت تاجدار گولڈا سیدنا خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کا بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, اسی گزشتہ سے پیوستہ. آپ فرماتے ہیں بنو امیہ تو ختم ہو گئے لیکن ان کے سکے کی تاثیر اب تک گردش کر رہی ہے. جو آپ لوگ ہیں آپ کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہے, دنیا کا پیسہ نہیں ہے, دنیا کا مال نہیں ہے, لیکن آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوبوں کی محبت کی دولت عطا فرمائی. اور جس کو یہ سرمایہ ملا ہے, جس کو یہ دولت ملی ہے, اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے. حضرات پیر سید مہر علی شاہ صاحب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے، میری بیعت ہے ان سے، شاہ صاحب کی بیعت ہے، کوئی 4 لوگ اور ہوں گے جن کی ان سے بیعت ہوگی، لیکن یہاں سے باہر نکلے تو سینکڑوں ہوں گے، آگے نکلے ہزاروں ہوں گے، آگے نکلے لاکھوں ہوں گے، لیکن میں یہ بات آپ حضرات کو بڑے سوچ سمجھ اور فکر کے بعد کہہ رہا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خاص لوگوں کے پیر و مرشد نہیں ہے، بلکہ جب نبی پاک علیہ السلام کی پوری امت کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے قادیان سے دجال اٹھا تو ساری امت کا ایمان بچانے جو شہزادہ رسول، جو شہزادہ حسن، جو شہزادہ غوث الورا میدان میں آیا ہے، دنیا اسے مہر علی شاہ ہے۔ اور میں نے ابھی آپ سے کہا کہ علم عاجزی سکھاتا ہے، علم غرور و تکبر، علم عاجزی سکھاتا ہے۔ اب مرزا قادیانی نے یہ بات کہی، اس نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب آپ آئیں میرے ساتھ مقابلہ کریں، تو اگر میں جیت گیا، یہ تو اس میں تھا ہی نہیں کہ میں ہار گیا، اگر میں جیت گیا، جو بڑکے مارنے والے ہوتے ہیں ان کا انداز یہی ہوتا ہے، اگر میں جیت گیا تو آپ میرے مرید ہو جائیں گے، آپ میرے مرید ہو جائیں گے۔ یہ بات اس نے قبلہ عالم سے کہی۔ اب کوئی اور ہوتا 2-4 زیادہ سناتا، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم برابری تو کرتا نا، کہ اگر مرزا صاحب آپ کو جوتے پڑ گئے تو پھر آپ کو میرا مرید ہونا پڑے گا، لیکن قربان جائیے مہر علی شاہ صاحب کے قدموں کی خاک پہ۔ جواب سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی عالم ربانی کیا ہوتا ہے، وقت کا مجدد کیا ہوتا ہے۔ پتہ ہے جواب کیا دیا؟ فرمایا مرزا صاحب اگر تو آپ جیت گئے تو آپ کا مطالبہ منظور ہے، لیکن اگر ہار گئے تو مہر علی شاہ کو مریدوں کی تھوڑ نہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان کو رسہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مرید بڑھ جائے، میرے مریدوں میں اضافہ ہو جائے۔ فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں، میرا یہ مطالبہ ہے اگر آپ ہار گئے تو توبہ کر کے مدینے والے سرکار کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلاموں میں شامل ہونا۔ کہہ لیں کہ یہ نچوڑ تھا قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی کل تحریک کا۔ کہا تم لڑ رہے ہو اپنی ذات کے لیے، اور ہماری جنگ اور ہمارا میدان میں آنا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ مدینے والے محبوب کی شان کے لیے۔ یہ بات بڑی واضح ہے، میں آپ کو عرض کروں، ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں، حضرت اعلیٰ گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین اور آج تک اس درگاہ عالیہ سے جتنا طبقہ منسلک ہے ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب کتنے دیے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ بڑی توجہ سے یہ بات سننا، مشن کیا ہونا چاہیے، اور آج یہ بات کرنا اس زمانے میں اس وقت میں بہت ضروری ہے۔ اگر پیر صاحب کوئی اپنے 1000 مریدوں کو حکم دیتے کہ جا کے مرزا پھڑکا دیو، مشکل کام تھا؟ جائیں قتل کر دیں، ختم کر دیں اس کو، بس کہانی ختم۔ پیر صاحب یہ کر سکتے تھے، پر پیر صاحب محافظ ناموس رسالت تھے حقیقی معنوں میں۔ کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم امن والے ہیں، ہم صوفیاء اور اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ یہ اچھل کود صوفیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ بد امنی، یہ دہشت گردی، یہ وحشت ناک انداز اختیار کرنا، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ کام یہ نہیں کریں گے۔ میں خود
لاہور جاؤں گا مناظرے کے لیے، میدان میں اتروں گا۔ اچھا مرزا قادیانی آتا نہیں ہے میدان میں شمس الہدایہ لکھوں گا، میں سیف چشتیہ لکھوں گا، میں ہدیت الرسول لکھوں گا۔ اب وہ وقت تو گزر گیا، رزلٹ دیکھیں۔ اگر پیر صاحب نے مرزا قادیانی کو اپنے مریدوں سے قتل کروا دیا ہوتا تو آج تک اس کے ماننے والے کہتے پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس دلیل ہوتی تو بندہ کیوں مرواتے؟ دلیل نہیں تھی، بندہ مروا دیا۔ لیکن آج تک شمس الہدایہ اٹھائیں یا سیف چشتیائی اٹھائیں یا ہدیت الرسول اٹھائیں، وہ کتابیں بول کے بتاتی ہیں میر علی شاہ کی تلوار 10 سیکنڈ کے لیے اثر نہیں کرتی، وہ سیف چشتیائی، وہ چشتیوں کی تلوار ایسی تلوار ہے جس نے علم کی زبان میں قیامت تک ختم نبوت کے منکروں کو قتل کر دیا۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت کا انداز، اور میں علی وجہ البصیرت یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سب سے بڑے جو مراکز ہیں کبھی ان مراکز سے دور نہ ہونا۔ ہمیں مجاوروں سے کوئی غرض نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے۔ داتا صاحب ہزاروں مجاور بیٹھے ہوئے، کسی 7 شریف ہزاروں مجاور بیٹھے ہوں گے دیگر درباروں پہ، لیکن صاحب مزار سے اپنا تعلق کبھی کمزور نہ کرنا۔ وہ بابا صاحب ہوں، وہ داتا صاحب ہوں، وہ غوث پاک ہوں، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، نہ ان کے ادب میں کمی کرنا، نہ ان کی تعلیمات سے پیچھے ہٹنا، نہ ان سے اپنا تعلق توڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سب سے بڑے روحانی مراکز وہ اولیاء اللہ کے آستانے ہیں۔ اور دیکھیں زیادہ بندے کو تکلیف اس سے ہوتی ہے دشمن کو جس سے زیادہ نقصان پہنچا ہو۔ جن علماء نے اسلام پھیلایا ان کو کروڑوں سلام، جن علماء نے مسجدیں آباد کی ان کو جھک کے کروڑوں سلام، سب نے خدمت کی ہے، پر اتنے مسلمان کسی نے نہیں بنائے دیار ہند میں جتنے داتا صاحب نے بنائے، جتنے خواجہ غریب نواز کے فیض سے بنے ہیں، جتنے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے فیضان سے بنے ہیں۔ تو آج آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے دشمن یہود و نصارہ کی سب سے زیادہ نظر آج بھی ہمارے ان آستانوں پر ہے، اس لیے کہ ایک انگریز وزٹ کر کے واپس گیا تھا، اس نے کہا یہ سارے چکر ہی ہیں، میں تو ہندوستان میں دیکھ کے آیا ہوں ایک قبر ہے جو پورے ہند پہ حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ قبر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہمارا دشمن یہود و نصارہ سمجھتے ہیں کہ آج کہیں اتنی دنیا اکٹھی نہیں ہوتی جتنے مسلمان اولیاء اللہ کے دروازوں پہ آتے ہیں۔ خدا تو یقیناً ان کی کوششیں، ان کی سازشیں بھی ہوتی ہیں جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان آستانوں سے، ان پیر خانوں سے، ان روحانی مراکز سے دور ہوں۔ خدا را صوفیاء کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، پرامن انداز اختیار کریں، دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مرکز بنائیں، اور نہ خود شرپسندی کا حصہ بنیں، نہ شرپسندی کو سپورٹ کریں، بلکہ جہاں ایسے شرپسند عناصر اولیاء اللہ سے، ان کی فکر سے دور کرنے کی کوشش کریں، ان کے مقابلے میں صوفیاء اور اولیاء کا طرز عمل اپنے ساتھ رکھتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کریں۔ اس کے نتائج دور رس ہوتے ہیں، صدیوں بعد بھی اس کے نتائج آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ حضور داتا صاحب غریب نواز ہوں، یا ہمارے حضرت قبلہ عالم ہوں، یا حضور بابا صاحب ہوں، یا حضرت خواجہ غریب نواز ہوں، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں بڑی تاثیر تھی، لیکن ظاہراً جس چیز نے کافروں کو مسلمان کیا وہ یہ تھا جو بھی ان کے پاس بیٹھتا تھا اس کو اخلاق محمدی کی خوشبو آتی تھی، تو اخلاق محمدی کی خوشبو آتی تھی۔ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مرزا قادیانی کی کتابوں میں
ایک نہیں دو نہیں، میں گنتی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں گالیاں موجود ہیں۔ وہ گالیاں دیتا تھا نا تو گن کے دیتا تھا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 4۔ اور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصانیف، آپ کی تصانیف کا ایک ایک ورق، آپ کی تصانیف کی ایک ایک سطر اٹھا کے دیکھیں، کہیں رب کا قرآن نظر آئے گا، کہیں مصطفیٰ پاک کا فرمان نظر آئے گا۔ یہ فرق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سچے مبلغین کا اور دوسرے لوگوں کا، کہ اپنی زبان کو پاکیزہ نہ رکھنا یہ محمدی طریقہ نہیں۔ محمدی طریقہ یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ سے، آپ کی تحریر سے، آپ کی تصنیف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرامین کی خوشبو آئے، جو دلوں کو بھی معطر کرے، جو دماغ کو بھی معطر کرتی جائے۔ اس بدبخت نے، قادیانی نے پیر صاحب کو یہ جملہ کہا۔ اب ہم تو بڑی جلدی جلال میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، میری توہین ہو گئی، مجھے ایسے کہہ دیا، مجھے ویسے کہہ دیا، لیکن اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس نے یہ لفظ کہے، میں نقل کر رہا ہوں اللہ سے معافی مانگ کے، اس نے کہا آپ کا نام لے کے کہ آپ پہ لعنت، اور جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا ہے اس پہ لعنت۔ سب کہیں استغفر اللہ۔ اب یہ قادیانی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے نقشہ آ جائے گا کہ دشمن رسول اللہ کے کیسے ہوتے ہیں اور غلام حضور کے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک مفکر نے لکھا، اس نے کہا پیر صاحب کی فتح کے لیے اس قادیانی کی گالی کا جو آپ نے جواب دیا بس وہی کافی ہے، ایک جملہ ہی کافی ہے۔ حضرت نے پتا اس کا جواب کیا دیا؟ سبحان اللہ، یہ پیر میر علی شاہ صاحب جواب دے سکتے، یہ وہ جواب دے سکتا ہے جس کو علم اور برداشت کی خیرات امام حسن سے وراثت میں ملی۔ جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا قادیانی صاحب اپنے دشمن پہ شوق سے لعنت کریں، اپنے شوق سے اپنے دشمن، جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، اور پیر صاحب تو اس کے دشمن نہیں تھے، خیر خواہ تھے، اس کا ایمان چاہتے تھے نا، خیر خواہ تھے، اس کے نصیحت کرنے والے تھے، ناصح تھے۔ فرمایا اپنے دشمن پر شوق سے لعنت کریں، پر اتنا خیال رکھیں میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے یا وہ رب کا قرآن ہوتا ہے یا وہ مدینے والے کا فرمان ہوتا ہے۔ اب مرزا قادیانی کے جو اس وقت چمچے تھے، چیلے تھے، وہ تو خوش ہوئے ہوں گے کہ ہمارے پیشوا نے بڑی گالی دی پیر میر علی شاہ صاحب کو۔ پیر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کا اثر آج تک ایمان والوں کے دلوں کو تازگی عطا فرما۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے خدام اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کے سچے محافظ ہوتے ہیں کہ جن کے قلم سے، جن کی زبان سے، جن کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے خیرات مدینہ شریف سے لی ہے اور اسے یہ کائنات کے اندر تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھنے والوں نے، امام حسن کی صحبت میں رہنے والوں نے حلف دے کر کہا کہ ہم نے پوری زندگی ایک فحش کلمہ بھی امام حسن کی زبان سے نہیں سنا۔ تو جو ان کے سچے غلام ہوں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف اجابت عطا فرمائے۔ حضور کی آل پاک، حضور کے اصحاب پاک اور بالخصوص امام حسن مجتبی، حضور داتا علی حجویری، حضور قبلہ عالم گولڈوی رضی اللہ تعالی عنہم جیسی شخصیات کے ساتھ ہمیں سچی سچی عقیدت اور نسبت نصیب فرمائے، اور اس نسبت پہ ہمیں اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔